الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد. محترم حضرات و حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو پیدا کیا، اور حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جو علی کل شیء قدیر ہے. اور ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، سمندر کے اندر جتنا پانی ہے ان کے بوند کے قطرات سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچاور فرما اپنے تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ جن کے وجہ سے ہمیں راہ حق ملا اور زندگی گزارنے کے صحیح اصول اور ضابطے معلوم ہوئے. ہم نے جو خطبہ مسمونہ کے بعد قرآن مجید کے آیت کریمہ پڑھا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم آخرت کے دن کے لیے کون سی تیاری کیے ہو؟ کیونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو تھے وہ آخرت کی کس قدر تیاری کیے، اور وہ تیاری کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم کا خطاب دیا. انہیں اللہ رب العالمین نے جنت کا سند دیے، جنت کی ڈگریاں دی. اور آج ہم مسلمان ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ مانا علیہ و صحابی، کہ جس پہ میں ہوں میرے نبی کے صحابہ ہیں، اگر ان طریقوں پہ چلو گے تم بھی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی چیز کا وصیت کیا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنتی، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں کہاں ملے گا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ذریعے ہمیں ملے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہنس کا گورنر بنا کر بھیجتے ہیں، اور ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اے ہنس والو، تم یہ بتاؤ کہ جو میں تمہیں امیر المومنین دیا ہے، جو گورنر دیا ہے، اس کے اندر کوئی عیب تم لوگوں نے پایا ہے؟ سامعین کے طرف سے جواب ہوتا امیر المومنین، آپ نے جو گورنر دیا ہے
اس کے اندر ایک نہیں بلکہ چار چار عیب پایا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں آتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دربار میں سجدہ سجود ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ آج تک عمر نے کسی نااہل کو اہل کے کرسی پہ نہیں بیٹھایا تھا، اے اللہ میں نے سعید ابن عامر کے دینداری کے وجہ سے ہم نے اسے ہنس کا گورنر بنا کر بھیجا۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ سعید ابن عامر کو نوٹس دیا جائے اور یہاں آ کر سعید ابن عامر اپنے بارے میں صفائی پیش کریں۔ پہلا یہ کہ سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فجر کے بعد لوگوں کی شکایت نہیں سنتے ہیں اور رات میں کسی کی شکایت نہیں سنتے ہیں اور ہفتے میں ایک دن چھٹی کرتے ہیں۔ اور چوتھا یہ کہ سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اس کا علاج نہیں کراتے ہیں۔ صبح دربار خلافت لگائی گئی، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اے سعید ابن عامر، ہنس والوں نے تمہارے اوپر چار چار الزامات لگائے ہیں، اے سعید ابن عامر تم اٹھو اور اپنے بارے میں صفائی پیش کرو۔ سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کے طرف چہرہ اٹھا کر نظروں کو اٹھا کر کہتے ہیں اللہ آج تک میں اپنے راز کو کسی سے کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اے اللہ آج سعید ابن عامر کے عزت کا سوال ہے، اے اللہ آج مجھے کہنا پڑے گا۔ پہلا کہتے ہیں کہ اے سعید ابن عامر تم لوگوں کی شکایتیں کیوں نہیں سنتے ہو؟ سعید ابن عامر کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین میں صرف فرض نماز ہی ادا کرتا ہوں اور فرض نماز پڑھ کر میں دربار خلافت میں پہنچ جاتا ہوں، لوگوں کی شکایتیں سننا رہتا ہے۔ اے امیر المومنین مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوٹ جاتی ہے اور میں رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو ادا کرتا ہوں، یعنی میں نوافل کا اہتمام کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سعید ابن عامر کے زبان سے یہ الفاظ سنتے ہیں تو نظریں آسمان پر اٹھا کر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تو نے عمر کے عزت کو برقرار رکھا، اے اللہ تو نے عمر کے شان کو برقرار رکھا۔ سعید ابن عامر اپنے لیے نہیں بلکہ حقوق اللہ کے بنیاد پر اس نے رات میں کسی کی شکایت نہیں سنتا تھا۔ پھر دوسرا الزام لگایا گیا کہ امیر المومنین سعید ابن عامر سے یہ پوچھئے کہ یہ فجر کے بعد لوگوں کی شکایت کیوں نہیں سنتے ہیں؟ امیر المومنین نے کہا اے سعید ابن عامر تم فجر کے بعد لوگوں کی شکایت کیوں نہیں سنتے ہو؟ تم امیر ہو، تمہارا سننا فرض ہے، تم کیوں نہیں سنتے ہو؟ کہا اے امیر المومنین فجر کے بعد میں جب فجر کا نماز ادا کرتا ہوں اور نماز ادا کرنے کے بعد جب اپنے گھر پر پہنچتا ہوں تو اے امیر المومنین میری بیوی جو ہے لولی ہے، لنگڑی ہے، اندھی ہے، اے امیر المومنین میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیوی کو کھانا بنا کر کھلاتا ہوں، اے امیر المومنین جب تک وہ کھا نہیں لیتی پیٹ نہیں بھر جاتا، اے امیر المومنین میں دربار خلافت میں نہیں آتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق دوسری مرتبہ آسمان کے جانب اپنے نظروں کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تو نے عمر کے شان کو برقرار رکھا۔ پھر تیسرا الزامات جو لگایا جاتا ہے کہ اے سعید ابن عامر تم ہفتے میں ایک دن چھٹی کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ چھٹی کا اعلان نہیں ہوا ہے، تم ہفتے میں ایک دن چھٹی کیوں کرتے ہو؟ کہا اے امیر المومنین میرے جسم کے اوپر جو یہ کرتا ہے، قمیض ہے، اس کے علاوہ ہنس والوں سے ذرا یہ پوچھئے کہ انہوں نے دوسرا قمیض دوسرا کرتا انہوں نے دیکھا ہے؟ سامعین کی طرف سے جواب ہوتا ہے امیر المومنین دوسرا قمیض دوسرا کرتا ان کے جسم کے اوپر ہم نے نہیں دیکھا۔ سعید ابن عامر کہتے ہیں امیر المومنین جمعے کے دن اس کرتے کو میں اپنے کپڑے کو صاف کرتا ہوں، اے امیر المومنین اس کو میں دھلتا ہوں، اے امیر المومنین جب تک سوکھ نہیں جاتا ہے، اے امیر المومنین میں دربار خلافت میں نہیں آتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق تیسرے مرتبہ بھی آسمان کے جانب اپنے چہرے کو اٹھا کر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تو نے عمر کے شان کو برقرار رکھا۔ پھر چوتھا جو الزامات لگایا جاتا ہے کہ انہیں مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اے امیر المومنین یہ اس کا علاج کیوں نہیں کرواتے ہیں؟ سعید ابن عامر کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین میری یہ بیماری لا علاج ہے،
امیر المومنین